بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA اور میں ہوں رمیسہ قریشی۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ نیو یارک پولیس کی کراچی پولیس کو ٹریننگ دینے کی پیشکش۔ پاکستانی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات۔ امریکہ میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے پر کام۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کراچی پولیس کو تربیت فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے مختلف افسران کی ملاقات ہوئی۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ نیو یارک پولیس کی طرح اب سندھ پولیس بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ خطے کی صورتحال کے باعث کراچی ہدف رہا ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ نیو یارک اور کراچی میں کافی مماثلت ہے۔ 10% جرائم پیشہ افراد 90% افراد کو متاثر کرتے ہیں۔ اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جرم کرنے والے کو معلوم ہو کہ اس پر نظر ہے۔ نیو یارک پولیس کے وفد نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سندھ پولیس اور افسران کی ٹریننگ کرنے کی پیشکش کی، جسے وزیر اعلیٰ سندھ نے قبول کر لیا۔ اجلاس میں طے ہوا کہ دونوں پولیس ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے سیکرٹری جنرل اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے وفد کے ہمراہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں عمر ایوب کے ہمراہ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اسد قیصر اور رؤف حسن بھی موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ سفارت خانے کے مطابق معیشت کی بحالی و اصلاحات کے لیے جاری امریکی حمایت اور انسانی حقوق و علاقائی سیکیورٹی کے امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات میں امریکی سفیر نے پاکستانی عوام کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کے لیے دورس معاشی اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ سفارت خانے کے مطابق امریکی سفیر نے پاک امریکہ مشترکہ مفادات، موقع اور یکساں اہداف کا ذکر کیا۔ ماحولیاتی تغیر کے لیے گرین الائنس فریم ورک کے منصوبوں کو تیز کرنے کی بھی بات کی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ امریکی سفیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفیر کی جانب سے ملاقات کا کیا کہا گیا تھا۔ ہم نے اس ملاقات کے لیے آج وقت دیا تھا۔ عمر ایوب نے کہا کہ امریکی سفیر اور پولیٹیکل آفیسر ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی سفیر سے آئین کی بالادستی پر بھی بات کی۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ امریکی سفیر سے براہ راست بات کی ہے کہ کسی ملک کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے بارہا کہا کہ یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے جس سے سرمایہ کاری آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر معاملے عدالت میں ہیں، اس کو بار بار دہرانا مناسب نہیں۔ امریکی سفیر یا کسی غیر ملکی کے سامنے اپنے تحفظات نہیں رکھیں گے۔ عمر ایوب نے کہا کہ لنڈن پلان کے تحت بانی PTI کو ہٹایا گیا۔ امریکہ میں پاکستانی ثقافت کو کیسے اجاگر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے واشنگٹن میں نمائندے فضل خالق کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری، اقتصادی، تکنیکی، تعلیمی اور دیگر اہم شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور ثقافت دونوں ممالک میں مماثلت اور ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستانی کلچر اور پیشہ ور افراد کے ہنر کو امریکہ میں مختلف مکاتب فکر کو سفارت خانہ واشنگٹن DC میں جمع کر کے منی پاکستان کا منظر، اخلاق اور فن پاروں کا مظاہرہ کروانے میں سفیر پاکستان واشنگٹن DC مسعود خان کا کردار ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنے اقتدار کے مختصر عرصے میں پاکستان کے وقار کو بلند کر کے امریکہ کو بارور کروا دیا ہے کہ امریکہ میں موجود 10 لاکھ پاکستانی اپنے ہنر اور ذہانت سے امریکہ کے بڑے بڑے برانڈز اور سیاست میں رہتے ہوئے ایوانوں تک اپنی انہوں نے رسائی حاصل کر لی ہے تاکہ کمیونٹی ورک کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور ثقافت کو اجاگر کیا جائے۔ مزیدار کھانوں اور ملبوسات کی نمائش نے حاضرین کو منی پاکستان کا منظر پیش کر دیا۔ شرکا میں موجود افراد نے سفارت خانہ واشنگٹن DC میں پاکستانی ثقافت اور رنگ کو کچھ یوں بیان کیا۔ This is Nida Jamal. I am at the Pakistan Embassy at Passport DC. I am showcasing a brand called Arhal.
there is a women empowerment jewelry line, and we work closely with local miners and women from rural area who make کافی سارے اچھے اسٹالس لگے ہوئے ہیں جن میں ہینڈ ورک بھی ہیں, کپڑے کے جینٹس کے بھی ہیں. سو آئی تھنک آپ لوگ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا سب کے پروڈکٹس ہیں, اور میرے یہ ہینڈ ورک ہیں سب, یہ میرے کپڑے ہیں. سو یہ دیز آل آر مائی آن ڈیزائنز, اور میرے سب ہینڈ ورک ہوا ہوا ہے. اس پہ پیور پہ بھی ہیں, شاموز پہ بھی ہیں, سلک پہ بھی ہیں. سو آئی ہوپ یو ول لائک اٹ. سو پلیز آئیے, اور تھینک یو سو مچ. جی ہمارے اسٹال کا نام سوغات ہے, اور بیسیکلی پاکستان سے ڈفرینٹ سوغاتیں منگاتے ہیں, اور یہاں یو ایس اے میں جو بھی کمیونٹی ہے پاکستانی اور باقی فارنرز بھی ہیں, ان کے لیے پاکستانی ٹرک آرٹ بیسڈ آئٹمز ہیں ہمارے پاس. پاکستان سالٹ مائن پاکستان سالٹ سے بنے ہوئے لیمپس ہیں, ہینڈ میڈ جویلری ہے ہمارے پاس. تو ہمارا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ پاکستانی جو ٹریڈیشن ہے, پاکستانی آرٹس ہے, پاکستانی ہینڈی کرافٹ ہے, اس کو پروموٹ کریں. ہر سال کی طرح اس سال کا بھی ڈی سی پاسپورٹ میں پاکستان ایمبیسی میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد الحمدللہ ہمارے اسٹال پہ بھی آئی, اور جس میں ہم نے اپنے اسٹال میں پاکستانی مصنوعات جس میں شان کے مسالے تھے, اور اس کے علاوہ چاول ہے ہم نے دیے, اور انگلش بسکٹ, ٹپال کی چائے, اور اس کا ہم نے ڈسپلے کیا, اور اس میں لوگوں نے اپنی کافی پسندیدگی کا اظہار کیا. خانہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی روایات اور مصنوعات امریکہ میں موجود دیگر مذاہب کے لیے خواہش پیدا کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان کی سیر کریں, جو کہ دو طرفہ تعلقات میں مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اپنی مثال آپ ہوگی. دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل دیسی ٹی وی یو ایس اے, ڈی ٹی وی این این, اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس, جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو ملیں گے. پائل میں گیت ہے چھم چھم کے, بھولا کہ چلے ری گری تھم تھم کے, کی محفل جوان ہے, حسین ہے, تو نہیں ہے تو دیوانہ بنانا